رمضان میں کسی بھی دن سحری کے وقت صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار یہ غیبی دولت کی بارش کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پھر جو تماشا ہوگا، آپ کے حاسدین، آپ کے دوست رشتہ دار، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور دوستو بھائیو بہنوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، 3 بار پڑھتے ہی آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کی یہ آخری غربت اور غریبی کی سحری ہوگی۔ آج آپ کے گھر میں بھی خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اگر آج آپ کی یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں نہ ادا ہو جائے دوستو بھائیو بہنوں، تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل آج تک رمضان کو سحری میں جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا، دوستو بھائیو بہنوں، اس نے اپنے حالات کو بدل لیا۔ ایک دن کا وظیفہ یعنی کہ ایک سحری کا وظیفہ دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے۔ میں اس کام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ کے بڑے سے بڑے ولیوں نے بہت سے غریبوں کو، بہت سے بے سہارا لوگوں کو یہ عمل سحری میں رمضان کو دے کر، میرے ہاتھ میں وہ مجرب کتاب موجود ہے کہ جس میں اللہ کے بڑے بڑے جتنے بھی ولی ہیں وہ ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں کہ سحری میں 3 بار صرف یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی غربت اور غریبی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سحری کے وقت اس ویڈیو پر کلک کر لیا ہے آپ نے چاہے پہلی بار اس ویڈیو پر میرے چینل پر آئے ہیں یا ہمیشہ آتے رہتے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو سحری میں لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آدھی منٹ کے اندر پڑھ لینے والا، دنیا کا کم وقت میں پڑھنے والا آسان ترین عمل ہے، لیکن دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کے کمالات دیکھ کر ایک دن اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ روزانہ سحری میں جتنے بھی دن باقی ہیں آپ روزانہ اس عمل کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس عمل کو ایک دن پڑھنے والا رمضان میں پورا مہینہ اس عمل کو پڑھتا ہے سحری میں۔ اس کے کمالات معجزات دیکھ کر دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر یعنی کہ فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جو 2 4 6 دن کا انتظار کروائے، یہ پل بھر میں آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی، دوستو بھائیو بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے والا آج تک کبھی یہ شکوہ نہیں کیا اس نے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم کو سحری کے وقت یہ عمل اتنا عزیز ہے، اتنا پسند ہے کہ دوستو بھائیو بہنوں، رب کریم اس پڑھنے والے کے حالات کو بدل دیتے ہیں، اس کے گھر سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، جب رب راضی تو جگ راضی۔ دوستو بھائی بہنوں، الحمدللہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے خاص وقت سحری کا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے یعنی کہ پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر آپ اپنی حاجات، مشکلات، رزق میں برکت یا کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل پڑھ کے، یہ خاص وظیفہ سحری کے وقت آپ نے ضرور پڑھنا ہے تاکہ آپ کے حالات بدل جائیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی حضور رو کر دعا مانگتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ سحری کا وقت اللہ کے قرب کا بہترین موقع ہے، یعنی کہ کیونکہ رات کے آخری پہر میں اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ سحری صرف کھانے پینے کا وقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بنانے کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس سحری کے وقت اللہ کو پکاریں، روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ یہ وقت وہ لمحے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کی اس سحری کو خالی مت جانے دیں، اللہ کو پکاریں اور اپنی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھولیں۔ تو آج کے اس عمل کو آپ نے، دوستو بھائی بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب آپ کو ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ یہ موقع صرف اور صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کی ان خاص سحریوں کو، رمضان کی اس خصوصی قبولیت کی گھڑیوں کو اگر آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا
دوستو بھائیو بہنوں تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج آپ دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر سحری کے وقت، چاہے سحری کرتے وقت دسترخوان پر بیٹھ کے پڑھ لیں، چاہے سحری کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، میری ویڈیو آپ نے دیکھی، ابھی دسترخوان پر نہیں بیٹھے اس سے پہلے پڑھ لیں، چاہے سحری کرنے کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن فقط آپ نے سحری کا جو وقت ہوتا ہے دوستو بھائی بہنوں، اس پورے وقت میں آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ چاہے اس عمل کو رمضان کی روزانہ سحری میں پڑھیں، چاہے آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں صرف ایک دن پڑھ لیں، اس عمل کے معجزات ہی معجزات ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے۔ جو بہن بھائی واقعی غیب سے دولت کے نظاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس عمل کے پڑھتے ہی گھر میں محلے میں شور مچ جائے کہ اتنی دولت اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، تو وہ ایک بار اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، اگر آپ بے ترتیبی سے پڑھیں گے دوستو بھائیو بہنوں، تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا، اس عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کی سب سے بڑی وجہ اللہ پر یقین ہے۔ اللہ پر یقین نہیں تو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی سب سے بہتر ہے۔ اگر وہ نہ یاد ہو تو پھر آپ لوگ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے۔ اب پہلا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھ لیں دوستو بھائیو بہنوں، اسکپ کیے بغیر آپ نے عمل سمجھنا ہے۔ اگر ویڈیو آپ نے کاٹنی ہے، اپنی منمانی کرنی ہے تو مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے رب کریم راضی ہو جاتے ہیں، جس کو پڑھنے والے کے اوپر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، جس کو پڑھنے والا کبھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ آج دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے تنہا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، غربت اور غریبی میں میری بہنیں، میرے بھائی اگر پوری طرح سے تنگ ہے غربت اور غریبی سے، تو آج آپ نے رمضان کی کسی بھی سحری میں درود شریف پڑھتے ہی، اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی حاجت و مرادوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ رب کریم میرا قرضہ ادا ہو جائے، رب کریم میں اس لیے عمل پڑھ رہا ہوں، میری بچوں کی شادیاں ہو جائیں، میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے نیت کر لیں، کوئی بے اولاد ہے تو وہ یہ نیت کر لے مجھے اولاد مل جائے، انشاءاللہ فوری طور پر صالح اولاد نصیب ہو جائے گی۔ بیٹیاں ہیں، بیٹوں کے خواہش مند ہیں تو بیٹوں کے لیے نیت کر لیں کہ رب کریم مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا مل جائے۔ لاکھوں کا قرضہ ہے، نیت کر لیں رب کریم میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، کسی ظالم کے ظلم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس کے لیے نیت کر لیں، دشمنوں سے چھٹکارے کی نیت کر لیں، گھر میں رزق اور دولت کے طوفان کو لانے کے لیے، یعنی کہ رزق اور دولت کی فوری طور پر فراوانی کے لیے، رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے کے لیے آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے چھٹکارے کی نیت کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، نہیں تو ڈائریکٹ درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس پڑھ لیجئے گا، اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، جس کے بغیر اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر والا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار بار لوگوں کو بتایا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ کسی عمل میں شامل کرتے ہیں نا تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں جب رب کریم خود پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا سحری کے وقت، جس طرح میں نے آپ کو پہلے پورا ایک مضمون بتایا بنا کر کہ سحری کا وقت رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، سحری کے وقت رب کریم خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مشکلات کا حل مانگنے والا، تو جب بندہ سحری کے وقت درود شریف پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی رب کریم کو یا ربنا سے پکارتا ہے تو رب کریم راضی ہو جاتے ہیں، رب کریم بے حد راضی ہوتے ہیں۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے دوستو بھائی بہنوں؟
اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک عظیم ذکر ہے جو دل کو سکون، زندگی میں برکت اور دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے یا ربنا کے ساتھ جب آپ لوگ ایک اور وظیفہ شامل کریں گے یا ربی، دیکھیں یا ربنا کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب۔ ایک انتہائی محبت بھرا اور قریبی ذکر ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، جب کوئی بندہ اللہ کو یا ربنا اور یا ربی کہہ کر پکارتا ہے، خاص طور پر سحری کے وقت، تو وہ صرف الفاظ نہیں کہتا بلکہ اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سوچو، جب ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے، وہ فوراً متوجہ ہوتی ہے کہ کیا ہمارا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے کی صدا پر متوجہ نہیں ہوگا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، میں ایک حلفاً کہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج آپ کو اس سے بڑا وظیفہ پورے یوٹیوب پر تو کیا تمہاری زندگی میں نہ ملے گا۔ جب کوئی بندہ کہ رب خود صدائیں لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا، اور جب کوئی بندہ کہے گا اے میرے رب، اے ہمارے رب کرتے ہوئے رب کو پکار کر اس عمل کو شروع کرے گا، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، تو عرش پر بیٹھا رب ساتھیوں، بھائیو بہنوں، خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے جو زمین پر اس سحری کے وقت ان قبولیت کی گھڑیوں میں مجھے ان عظیم لفظوں سے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے سامنے آپ کا نام پیش کریں گے۔ رب کریم فرمائیں گے اس کی جتنی حاجتیں ہیں، جتنی اس کی مرادیں ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، وہ دور کر دو۔ یہی اللہ والوں کا وہ راز ہے۔ آج سحری کے اس عمل کا دوستو، بھائیو بہنوں، میں پورا سال، دوستو بھائی بہنوں، کسی مہینے میں کوئی وظیفہ میں نہیں کرتا، اتنا بہت وظائف میں نہیں پڑھتا، میں بہت چند وظائف پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ سب جگہ سب میں پڑھ لوں، پوری دنیا، پورے سمندر کا پانی میں پی لوں، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتا رہوں، سارا دن پڑھتا رہوں، اس سے اثرات کیا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک لمبی اسٹوری ہے یہ۔ لیکن آپ نے دوستو بھائیو بہنوں، آپ وہ وظیفے پڑھیں جو آپ کو لگے دل سے کہ واقعی مستند ہے۔ یہ بنے بنائے وظائف نہ ہو، یہاں وہاں سے اٹھائے ہوئے وظائف نہ ہو، اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ جب یا ربنا یا ربی کو پڑھتے ہیں تو عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر، دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کا پہلا مجرب ترین وظیفہ، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی، آپ نے فوری طور پر ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ جیسے کہ یا ربنا یا ربی دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ جیسے کہ دوستو بھائی بہنوں، یا ربنا یا ربی دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا ربنا یا ربی کو پڑھتے جانا ہے، اور دل ہی دل میں اگر اس دوران رب کریم سے مانگتے چلے جائیں تو مانگتے بھی چلے جانا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد تمہیں پورا سال، پوری زندگی، میں حلفاً کہتا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یہ پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں تو دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ 21 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ جب 21 بار پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربی کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا جائے تو عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، جو کہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، جو تو دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، دوستو بھائی بہنوں، عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ آپ نے اس عمل میں 2 نمبر پر دوستو بھائی بہنوں لا الہ الا اللہ کو شامل کر دینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وہ کلمہ ہے جس نے دنیا بدل دی ہے۔
لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے جس پر زمین و آسمان قائم ہے، جسے پڑھ کر کافر مومن بن جاتا ہے، جس کے بغیر دنیا اور آخرت اندھیری ہے، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ صرف زبان سے بولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی بدلنے کے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، میری ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، میرا رزق، عزت، کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی بادشاہ میرا خدا ہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ کوئی انسان میرا رب، صرف اللہ رب ہے۔ ایک بات جو ساتھی بھائی بہنوں آپ سے کہوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جب ایک شخص مرتا ہے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، مال، اولاد، دوست، طاقت، سب ختم، لیکن اللہ کچھ باقی رہتا ہے؟ اگر کچھ ساتھیوں بھائی بہن باقی رہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے جس کی زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوچو، یہ کلمہ وہ ہے جو قبر میں روشنی بنے گا، پل صراط پر تمہیں بچائے گا اور جنت کے دروازے کھلوائے گا۔ یہ کلمہ جب فرعون نے کہا، یعنی کہ فرعون نے جب منع کیا تو سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ کلمہ جب بلال نے کہا تو پتھروں کے پیچھے مسکرا دیے۔ یہی کلمہ جب ابو جہل نے نہ مانا تو برباد ہو گیا، اور یہی کلمہ جب ہم دل سے مان لیتے ہیں تو دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں، دل سے آپ نے ماننا ہے۔ اللہ کو اپنا واحد سہارا بناؤ، مشکلات میں اسی کو پکارو اور دیکھو کیسے زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آج رمضان کے اس عمل میں اللہ والے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہو، جو دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہو۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے اس عمل کے، 2 وظائف باقی ہیں۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے دوستو بھائیو بہنوں، لیکن یاد رکھیے گا جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ آدھی منٹ کا وقت آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، یا آدھی 1 منٹ کا وقت آپ نے آج سحری کے وقت، آج اگر خدا نہ خواستہ میری ویڈیو نہ ملے آپ تک تو کل پڑھ لیجئے گا۔ جتنے دن رمضان میں سحری کے ہیں ان میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، بس سحری کے وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا 2 نمبر پہ پڑھ لیا۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا ربنا یا ربی کا پڑھا تھا، 2 نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا 3را معجزاتی وظیفہ، جس کے پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کی سحری کے وقت کے اس عمل کا 3را پاورفل وظیفہ جو پڑھنے میں بے حد آسان ہے لیکن کمالات میں دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے یا حل المشکلات کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات کا مطلب ہے اے تمام مشکلات کو حل کرنے والا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت ذکر ہے جسے پڑھنے سے زندگی کے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ اور نیک بندے کرتے آ رہے ہیں اور جس کی برکت سے ناممکن کام ممکن بن جاتے ہیں۔ یا حل المشکلات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر پریشانی، مشکل اور مصیبت کو ختم کرنے والی ہے۔ جب بندہ اپنے مسائل میں گھر جاتا ہے دروازے بند آتے ہیں نظر،
حالات بگڑ جاتے ہیں، دشمن طاقتور ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یا حل المشکلات۔ یہ وہ اسم اعظم ہے، وہ اسم مبارک ہے جو اندھیروں میں روشنی، مایوسی میں امید اور ناممکن میں ممکن پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نور ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، جو مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، جو دعا کو قبول کر دیتا ہے، جو آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب بندہ یا حل المشکلات پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے تمام پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جب اللہ مسئلہ حل کرنے والا بن جائے تو پھر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ نظر بد، حسد، جادو، جناتی تمام اثرات اس وظیفے کے پڑھتے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوستو، بھائی بہنوں، جب ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھتا، کوئی امید باقی نہیں رہتی، مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ساتھیو بھائی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب کوئی سنے نہ سنے تو اللہ ہمیشہ سنتا ہے۔ تو آج کے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ تسبیح نہ ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ نے یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات دو بار ہو گیا، یا حل المشکلات تین بار ہو گیا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں، آپ نے یا حل المشکلات کو بتائی ہوئی ترتیب سے صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ ان وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی کا منٹوں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل میں اب آپ نے چوتھا اور آخری وظیفہ، اس عمل کا سب سے مجرب اور آزمودہ وظیفہ، جس کے پڑھتے ہی دوستو، بھائیو بہنوں، آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسے گی۔ آپ کے جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری، آپ کی زندگی سے ہر پریشانی، رزق کی تنگی، غربت، غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کرنے والا، رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا دنیا کا اس وظیفے کو بندہ اگر ویسے بھی زندگی میں شامل کر لے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ، دوستو، بھائیو بہنوں، رمضان کے وقت، سحری کے وقت اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کر لیتا ہے، دوستو، بھائیو بہنوں، تو عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بے صبری سے رمضان کے وقت، سحری کے وقت اس عمل کو پڑھنے کے لیے پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ سحری کا وقت آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ سحری کی عظیم گھڑیاں آئیں اور ہم اپنے حالات کو بدلوائیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میرا یقین کیجیے گا، جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو مشکل سے 1 منٹ کا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، کامیابی اتنے زیادہ آپ کے قدم چومے گی۔ اس عمل کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، جن کو ساتھیوں، دوستوں، بھائی بہنوں، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے، آپ کے اپنوں نے، پرایوں نے اگر آپ سے آج منہ پھیر لیا ہے، لوگ اگر آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں، اگر آپ کو، ساتھیوں، بھائی بہنوں، لوگ دیکھ کر اگر آپ پر ہنستے ہیں، آپ کی غربت اور غریبی کا مذاق بناتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو آج ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر، آج دنیا کے تمام وظائف کو چھوڑ کر، دوستو، بھائی بہنوں، یہ ایک وظیفہ آپ نے پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدل لینا ہے۔ اس عمل کو میں بھی آج پڑھوں گا، اور رمضان کی جتنی سحریاں ہیں، جتنا مجھے وقت ملا، میں سحری میں، ساتھیوں، بھائی بہنوں، یا رمضان میں، یوں تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزانہ کی بنیاد پر 2-3 وظائف لازمی پڑھتا ہوں، اور سحری میں یہ وظیفہ آج بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ دنوں میں پڑھوں گا۔ سحری کے جتنے دن باقی ہیں، جتنی مجھے اللہ پاک کی توفیق ملی، میں یہ وظیفہ پڑھوں گا۔ دوستو، بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کو، غربت غریبی میں رہنے والے جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، ان کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ آخری وظیفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار پڑھ لینا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا،
اور آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو اپنے رزق میں برکت کے لیے آپ نے کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے۔ دوستو بھائی بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔